یہ شاید آپ لوگوں کے لیے حیرانگی کی بات ہوگی کہ یو اے ای یعنی کہ متحدہ عرب امارات کا نقشہ آج سے صرف 80 سال پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ کچھ ایسا تھا۔ الگ الگ امارات تھیں اور ہر امارات کے جھنڈے بھی الگ تھے، جیسے کہ ابوظہبی کا یہ، دبئی کا یہ۔ جیسے پاکستان اور انڈیا کبھی ایک برٹش امپائر کے نیچے تھے، ویسے ہی پورا حصہ بھی برٹش امپائر کے نیچے تھا۔ اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اس پورے حصے میں صرف ایک ہی ایئرپورٹ تھا، وہ بھی صرف شارجہ میں۔ دبئی یا ابوظہبی کے رہنے والوں کو اگر کوئی انٹرنیشنل فلائٹ لینی ہوتی تھی تو وہ شارجہ آیا کرتے تھے، اور صرف 80 سال کے بعد ہمیں ایک بہت ہی الگ نقشہ نظر آتا ہے۔ جو الگ الگ ریاستیں تھیں وہ اب متحد تھیں اور ان کا ایک جھنڈا تھا، اور اسی لیے ان کو متحدہ عرب امارات کہا جاتا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ہوا اور پاکستان اس سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ Let's find out. This is Gohar Ali Rizvi and you are on my channel. تقریباً 150 سال پہلے یو اے ای بنیادی طور پر موتیوں کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کے ساحلوں پر دنیا بھر سے بیوپاری موتی اور دوسری اشیاء کے بزنس کی وجہ سے آتے تھے۔ یہ ریجن برٹش امپائر کے اندر تھا اور تقریباً 70 سال پہلے انگریزوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ اس ریجن کو چھوڑ دیں گے، جیسے کہ پاکستان اور انڈیا میں انہوں نے کیا۔ وقت بہت کٹھن تھا، لیکن یہاں کچھ لوگ ایسے تھے جو مستقبل کا ایک ویژن رکھتے تھے، جن میں سب سے سر فہرست شیخ زاید ال نہیان اور شیخ راشد ال مختوم تھے۔ ایکچولی یہ شیخ زاید ہی تھے جنہوں نے باقی 6 امارات کو ایک میز پر بٹھایا اور ان کے سربراہوں کو کنونس کیا کہ وہ متحد ہو کر ایک امارات بنائیں۔ وہ 6 اماراتیں تھیں: دبئی، شارجہ، عجمان، راس الخیمہ، ام القوین اینڈ فجیرہ، اور شیخ زاید ابوظہبی سے تھے۔ اس کے بعد 1972 میں یہ ریاستیں ایک ہوئیں اور اس کے بعد جو ہوا یو اے کی وہ تقدیر بدلنے والا تھا۔ یہاں میں یہ واضح کر دوں کہ ڈیفینیٹلی تیل نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا، لیکن یہ صرف تیل ہی نہیں تھا جس کی وجہ سے آج یو اے ای بہت آگے ہے، بلکہ یہ بہتر ڈیسیجنز تھے، کیونکہ ہمیں ایسی بہت سی ریاستیں نظر آتی ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہیں لیکن وہاں کے حالات اچھے نہیں۔ اینی شیخ محمد بن راشد ال مختوم اپنی کتاب مائی اسٹوری میں خود بیان کرتے ہیں کہ کس طرح شیخ زاید ال نہیان کے ویژن اور شیخ راشد ال مختوم کے ڈیسیجنز کی وجہ سے یو اے ای میں خوشحالی آئی، اور اس وقت یو اے ای کو ایک ایسی ریسیپی سمجھ آئی جو شاید کامیابی کی کنجی تھی۔ وہ آئیڈیا تھا ملک کو بزنس فرینڈلی بنایا جائے۔ یہ سیم آئیڈیا یو اے ای سے پہلے 1960 میں چائنا کو سمجھ آ گیا تھا۔ چائنا نے بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کو انیشیٹ کیا، جس کے دوران چائنا نے بھر کر انفراسٹرکچر میں انویسٹ کیا۔ یو اے ای نے بھی آلموسٹ سملر اپروچ لی، روڈز بنائے، 7 امارات کو کنیکٹ کیا، فری زونز ڈیولپ کیے، ایسی پالیسیز بنائی جو کاروبار میں آسانی لا سکتی تھیں، کاروبار کرنے کو سستا بنایا گیا، اور سب سے بڑی بات تھی یو اے ای کا ٹیکس فری ہونا۔ یہاں میں تھوڑا سا پاکستان اور یو اے ای کے ریلیشن شپ پر بھی بات کرنا چاہوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان اینڈ یو اے ای بہت قریبی دوست بلکہ بھائیوں کی طرح کے ملک ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ پاکستان اور یو اے ای کا شروعات سے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ جب امارات بن رہا تھا تو پاکستان آلریڈی ایک اسٹیبلشڈ ملک تھا، اس کی اکنامی سالڈ تھی، ڈیفنس اچھا تھا، اور پاکستان ہمیشہ یو اے ای کی ہیلپ کے لیے موجود تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے پاکستان نے وقتاً فوقتاً یو اے ای کی مدد کی ہے، ویسے ہی یو اے ای نے بھی پاکستان کی ہمیشہ مدد کی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ریسنٹ پاکستان کے اکنامک کرائسس میں یو اے ای کا رول واضح ہے۔ لیکن دونوں ممالک نے تھوڑی الگ الگ اپروچ لی۔ جہاں یو اے ای میسو انفراسٹرکچر بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ بنا رہا تھا، وہیں پاکستان اپنے آپ کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر رہا تھا ڈیفنس میں۔ پاکستان انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک کی پلیئر تھا، اینڈ ایون دنیا کا پہلا اسلامی ملک بھی بنا جس کے پاس جوہری ہتھیار تھے۔ لیکن جو پاکستان پک نہیں کر پایا وہ یہ تھا کہ وقت بہت بدل چکا ہے، ملک کا طاقتور ہونا ہی شاید بیسٹ نہیں تھا، اور ہم نے دیکھا کہ چائنا اور یو اے ای نے کس طرح محض بزنس کو فروغ دے کر یہ ممالک آگے نکل گئے۔ میں یہاں اس بات کو بھی اگنور نہیں کرنا چاہ رہا کہ پاکستان کے لیے چیلنجز بھی بہت تھے اپنے قریبی ممالک سے، لیکن چیلنجز ہر ملک کے لیے ہوتے ہیں،
اور میں یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس پورے معاملے میں آپ پاکستانی لوگوں کے پوٹینشل کو بھی دوش نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر پاکستانیوں کو موقع اور لیول پلینگ فیلڈ ملے تو وہ واقعی پرفارم کر کے دکھا سکتے ہیں۔ اور ہمیں یہ نظر آتا ہے کیونکہ پاکستان ایک بہت بڑا لیبر ایکسپورٹر ہے دنیا کے لیے۔ پاکستان سے لاکھوں لوگ بھر کر جاتے ہیں باہر، نوکریاں کرتے ہیں اور بڑے بڑے بزنس بھی اسٹیبلش کر دیے ہیں۔ ان کی سب سے بہترین مثال کار ہالنگ کمپنی کریم کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، جس کے ایک کو فاؤنڈر پاکستانی ہیں مدثر شیخہ، جنہوں نے دبئی میں کریم کمپنی لانچ کی اور کریم ایک $1 بلین کمپنی بنی، جس کو شیخ محمد بن راشد نے اپنی ٹویٹ میں خود اپریشیٹ بھی کیا۔ پاکستان کو اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور اب ہمیں پاکستان کی پالیسی میں مسلسل یہ شفٹ نظر آتی ہے کہ اب پاکستان بھی بزنس فرینڈلی ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، IT ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں۔ ہم نے آبزرو کیا کہ پاکستان نے صرف 2020 میں ریکارڈ نمبر کی ورک فورس ایکسپورٹ کی UAE میں، اور ہم نے ان کا امپیکٹ اس صورت میں نظر آتا ہے کہ جو پیسہ اوورسیز پاکستانی اپنے ملک میں واپس بھیجتے ہیں وہ آج ریکارڈ سطح کو چھو رہا ہے۔ سنس کے ٹاپک تھا کہ پاکستان UAE سے کیا سیکھ سکتا ہے، تو آئی کین سے کہ دونوں ممالک حالانکہ ایک دوسرے کی سپورٹ کرتے رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ پاکستان کے پاس سچ میں UAE سے بہت کچھ ہے سیکھنے کو، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ پاکستان اب ایکشن لے بھی رہا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو، لیٹ می نو کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ میری پرسنل لائف کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کریں gohar.rizvi، یوٹیوب پہ مجھے ضرور سبسکرائب کریں www.youtube.com/mychannelvideo، and I will see you in the next video.